گزارش ہے بیٹھ جائے، جگہ ملے جہاں آپ کو۔ کھڑے ہیں آپ، اچھا نہیں لگ رہا ہے، نبی کی محفل ہے۔ بھائی عمر صاحب نبی کی نعت پڑھ رہے تھے، جب سے کسی فقیر کی صحبت میں آئے ہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آئے ہیں۔ بالکل آسانی کے ساتھ سن لیں، جب سے کسی فقیر کی صحبت میں آئے ہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آئے ہیں۔ آتا نہیں یقین تو تاریخ دیکھیے، اکثر نبی غریب کی دعوت میں آئے ہیں۔ آتا نہیں بہت بڑا شعر میں نے پڑھا ہے، اسے آپ ہلکے سے سنیں یا اچھے ڈھنگ میں سنیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آتا نہیں یقین تو تاریخ دیکھیے، اکثر نبی غریب کی دعوت میں آئے ہیں، اکثر نبی غریب کی دعوت میں آئے ہیں۔ ایک شعر سن لیں، ہمارے رنگ میں حشمتی رنگ میں ڈھل کر، جب سے کسی فقیر کی صحبت میں آئے ہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آئے ہیں۔ آتا نہیں یقین تو تاریخ دیکھیے، اکثر نبی غریب کی دعوت میں آئے ہیں۔ اشرف علی کی موت پر شیطان نے کہا ہم لوگ اپنے باپ کی میت میں آئے ہیں۔ اشرف علی کی موت پر شیطان نے کہا، اشرف علی کی موت پر شیطان نے کہا ہم لوگ اپنے باپ کی میت میں آئے ہیں، ہم لوگ اپنے باپ کی میت میں آئے ہیں۔ ہمارے آقا زادے موجود ہیں، قسم خدا کی یہ وہ شخصیت ہے جو اپنے باپ کی، اپنے خاندان کی برائی کو سن سکتے ہیں مگر مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ایک بولی بھی نہیں سن سکتے ہیں، ایک بولی بھی نہیں۔ یہ ممبر شریف ہے، یہ کوئی بات نہیں کہ بھیا لوگ بیٹھے ہیں تو یہ تھوڑی سی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے ان کی تعریف کر دو۔ یہ اپنے خاندان کی برائی کو تو سن سکتے ہیں مگر مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر آنچ آئے کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں بڑی خانقاہیں ہیں، بہت بڑی بڑی خانقاہیں ہیں مگر مسلک اعلیٰ حضرت پر جب کہیں سے حملہ ہوتا ہے تو اگر کوئی خانقاہ سامنے آتی ہے تو اس خانقاہ کا نام خانقاہ حشمتیہ ہے، اس خانقاہ کا نام خانقاہ حشمتیہ ہے۔ آج لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ حشمتی لوگ صرف دنگا کرنا جانتے ہیں۔ اب ایک قسم خدا کی ہم اپنے باپ اور اپنے خاندان کی عزت کو سب کچھ قربان کر دیں گے مگر جب مسلک اعلیٰ حضرت کی تحفظ کی بات آئے گی وہ دنیا کا چاہے جتنا بڑا مفتی ہو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ ہم قبول اسے کریں گے جو مسلک اعلیٰ حضرت کی محبت میں ہوگا اور مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہوگا اور فتاوی رضویہ کے عشق میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور ان کی مسلک اعلیٰ حضرت کی محبت میں موت عطا فرمائے، یہ دعا کرتے رہیں۔ باتیں بہت ساری ہوں گی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں۔ آئیے خطیب اعظم ہندوستان، مناظر اہل سنت، شہنشاہ قلم، آفت جان وہابیت، آفت جان صلح کلیت، حضرت علامہ الحاج حضرت علامہ مفتی عبدالرحمن صاحب قبلہ قادری، صدر شعبہ افتاء الجامعۃ الحشمتیہ مشاہد نگر ماہم، جن کا بیان بڑا اچھا ہوتا ہے، آپ ان کے بیان کو سنیں اور اپنے دل کے اندر ان کے بیان کو جگہ دینے کی کوشش کریں۔ تعصب کے اینک کو اتار کر علامہ مفتی عبدالرحمن صاحب قبلہ کے بیان کو سن کر یہاں سے جائیں۔ نعرہ تکبیر! ارے اللہ نے ہاتھ کس لیے دیا ہے؟ کم سے کم اپنے نبی کی تعریف کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء کرام، عرص حضور مشاہد ملت علامہ مفتی عبدالرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! منبر رسول پہ جلوہ بار علماء ذوی الاحترام، محفل رسول میں حاضر باش سنی مسلمانوں، السلام علیکم۔ الحمدللہ
الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ واہ واہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یاد شیر رضا کی آئی ہے، یاد شیر رضا کی آئی ہے، آج تقدیر جگمگائی ہے. ہائے 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 ہائے. واہ واہ. اصل میں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، آج جو ہے بھن نحوے سے اب تک خالی چلتے ہی رہ گئے، کہیں وقت ہی نہیں مل پایا کہ تھوڑا سا بیٹھ کر کے ذہن میں جو ادھر ادھر ہو اس کو اکٹھا کر لوں. وہ چلتے ہی رہ گئے کہ چلیں گے تو تھوڑا اکٹھا ہوگا. اب وہ چلا تو 12 بجے تک تو چلتے یہاں پہنچے ہیں، یہ ہو گیا. اب اکٹھا اب کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے کہاں تک کامیابی ملتی. یاد شیر رضا کی آئی ہے، یاد شیر رضا کی آئی ہے، آج تقدیر جگمگائی ہے. اور ان کے آنے سے اس زمانے میں، ان کے آنے سے اس زمانے میں ہر وہابی کی موت آئی ہے، ہر وہابی کی موت. ان کے آنے سے اس زمانے میں پہلے دھائی لیے گا. ان کے آنے سے اس زمانے میں ہر وہابی کی موت آئی ہے. اور شیر سنت سے جو ہے وابستہ، شیر سنت سے جو ہے وابستہ، اس کی سرکار تک رسائی ہے، اس کی سرکار تک رسائی ہے. اب اگر ذہن بیدار ہوا ہو تو کچھ میں بھی ذہن اکٹھا کروں. میں مسئلہ ہے کچھ کام کرنا پڑے گا. ارے وہ کیا نام ہے، ہاشم الہ آبادی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی جب بات آئے گی، یہیں سے تقریر میں سوچ رہا ہوں شروع ہو. ایک جملہ انہوں نے دیا ہے تو یہیں سے ذہن تھوڑا بنا ہے. بولے کہ کوئی کتنا مسلک اعلیٰ حضرت کی جب بات آئے گی تو کوئی کتنا ہی بڑا مولوی یا مفتی کیوں نہ ہو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. یہی تو بولے. یہ جب یہ بولے تو مجھے ایک بات یاد آئی. فتاوی مصطفیہ نام کی ایک کتاب لکھی گئی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کی کتاب ہے. وہ بات یہ یاد آئی کہ اچھا چلو کتاب بھی، ایک زمانے میں کلکتہ کے اندر ایک فلم بن کر کے آئی تھی، پکچر، جس کا نام ہے حج. سنو تقریر یہیں سے شروع کرتے، ریکارڈ کرنے والوں ریکارڈ کرو، جملہ مس نہیں ہونا چاہیے. پہنچاؤ پہنچاؤ جہاں پہنچانا ہے. تو ایک فلم بنی تھی حج، وہ کلکتہ میں آئی، اور اس فلم کے تعلق سے علماء عرب اور مصر نے اس کے دیکھنے کا اور جواز کا فتویٰ دیا اور پسند کیا. حاکموں نے پسند کیا. ذرا دیکھیے گا
اب کلکتہ کے اندر جب وہ پکچر آئی فتاوی مصطفیہ صفحہ نمبر 517 لو ہو گیا نا. فتاوی مصطفیہ صفحہ نمبر 517. اب تو گنجائش نہیں, کوئی دقت نہیں نا. ہاں, کلکتہ سے ایک سوال کیا گیا حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں, سرکار یہ فلم ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ علماء عرب اور مصر نے اسے پسند کیا اور اس کے جواز دیکھنے کا, اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے, آپ کا کیا حکم ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کسے پتا تھا, ہائے ہائے ہائے, فرماتے ہیں کیا خبر تھی کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ اس تماشے کے جواز کی دلیل تلاش کی جائے گی. اس تماشے کے جواز کی دلیل, جملے پہ توجہ, خاص طور سے اس لفظ کے, اس تماشے, تماشا, آج اس پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ مدنی چینل پہ کیا بیڑا پار اور کیا کیا. فرماتے ہیں اس تماشے کے جواز کی دلیل تلاش کی جائے گی اور یہ دلیل دی جائے گی کہ مولانا علماء مصر نے اور علماء عرب نے اسے پسند کیا. ایسی رگڑائی تھی, بولے وہ کوئی چورن بیچنے والا مولانا ہوگا اور بلکہ آدھے صفحات تو خالی انہی لوگوں میں کہہ دیے یہ ایسا مولانا ایسا مولانا. وہ سجاوٹ گئے ہوئی بھی ناوک دستار لپیٹ کے چلائے ہوئی وہ امیر مولانا, سمجھے آپ. ایسے لوگوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہوگا. اب لکھتے لکھتے, جملے پہ توجہ چاہوں گا, لکھتے لکھتے ہیں یہ تو پڑھا تھا کہ الناسو علی دین ملوکہم, لوگوں کا دین بادشاہوں کے دین میں رنگ جاتا ہے. چاپلوسی میں, جی حضوری میں وہی بول دیتے ہیں جو بادشاہ بولا کرتے ہیں. یہ تو سنا تھا مگر یہ آج تک سننے میں نہیں آیا کہ کسی مولوی کے قول و فعل کو شریعت کی دلیل سمجھی جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان حضور مشاہد ملت. پھر آگے تحریر فرماتے بالفرض, توجہ فرماتے ایک دم لاسٹ میں فرماتے بالفرض, سارا ہندوستان نہیں ساری دنیا اگر کسی حرام کو حلال کہے, ساری دنیا نہیں ساری دنیا کے عوام و خواص, عوام خواص, ساری دنیا کے عوام و خواص کسی حرام کو حلال کہے تو ان کے حلال کہنے سے حلال نہیں ہو جائے گا. ان الحکم الا للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, حکم صرف اللہ کا چلے گا. کسی ہائے 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 ہائے, اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. سن لیے نا, یہی بات ہم کہہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں مجرم ہے, یہ تو منتا ہی نہ ہے, کیوں یہ تو کیوں منتا ہی نہ ہے. یہ دیکھو سرکار کیا لکھ رہے ہیں, بولے سر مجھے کیا خبر تھی کہ گم و شریعت کی باغ ڈور مولویوں کے ہاتھ میں دے دی جائے گی, جون تو کرو ہے حلال. معاذ اللہ رب العالمین. بولتے ہیں الحکم الا للہ, چاہے پیر ہو, مولوی ہو, محدث ہو, کہیں کا رہنے والا ہو, اللہ کے حکم سے اگر ٹکرایا تو مٹ جائے گا. حکم صرف اللہ کا چلے گا, شریعت کا چلے گا, اصول کا چلے گا. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. اب ذرا دیکھیے ایک بات اور, آج کہتے ہیں حکم لگا دو, یہ ایسا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارے بھائی اگر بول دی ہے تو یک منیا کٹ گئی, کیا سمجھے آپ؟
یہ ایسا کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جب تک کہ نہ گمراہ کہا یہ کہا وہ کہا تب تک اللہ اللہ کرتے رہے تو کچھ فائدہ ہو جائے گا، یہ ذہن دیتے ہیں۔ فتاوی حشمتیہ شیر سنت لکھتے ہیں، سبحان اللہ، شیر سنت لکھتے ہیں غوث اعظم نے اپنی کتاب کے اندر اس وقت اسلام مسلمان کہلانے والے جتنے گمراہ فرقے تھے ایک ایک کا نام بتایا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اس نے یہ کیا اس لیے یہ کافر ہے، اس نے یہ کیا اس لیے یہ گمراہ ہے، اس نے یہ کیا اس لیے یہ گمراہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کیا غوث اعظم کی ولایت میں کوئی فرق آ گیا حکم لگانے سے، یا اللہ اللہ کرنے میں کمی آ گئی؟ فرماتے ہیں سنو، اس کا بدلہ یہ ملا کہ مصطفیٰ کا دین آیا غوث کی بارگاہ میں اور دین یہ بولا، اے غوث مجھے تو نے زندہ کر دیا ہے، مجھے تو نے واہ 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 واہ۔ ہائے ہائے، اچھا ایک بات اور بتاؤ، یہ بات بھی کہی جاتی ہے ارے کل مولانا لوگ تو وہ ہرے ہوئی گئے، یہ ہریا بچا کے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا۔ اب ہمارے بتیے کا آپ جواب دے وہ، یہ بتاؤ جنگ بدر میں مسلمان کتنے تھے؟ 313، اور وہ ہریا کتنا رہے؟ 1000۔ جنگ موتا میں مسلمان کتنے تھے؟ 3000۔ سامنے کتنے تھے؟ 1,00,000۔ جنگ احد میں کفار 3000 تھے، مسلمان کل 700۔ 313 جنگ بدر میں جیتا کے رہا بھیا؟ جیتا کون تھا؟ جنگ موتا میں 3000 مسلمان 1,00,000 کی فوج سامنے، یہ جیتا رہا؟ حق والے ان کی فتح ہوئی تھی، سمجھے آپ؟ میدان کربلا میں حق والے 82 نفوس قدسیہ سامنے 22,000 کا لشکر، فتح کس کو ملی؟ حق والوں کو۔ اب ایک بات اور بتا دوں، یہ تو اتہاس ہے، یہ تو تاریخ رہا ہے، لیکن ایک جنگ میں جنگ حنین ایک جنگ ہے، اس میں مسلمان تھے 12,000 اور کافر تھے کل 4,000۔ سنیے گا، کافر تھے کل کتنا؟ 4,000 اور مسلمان تھے 12,000۔ اب جب آمنے سامنے فوج آئی، آمنے سامنے فوج آئی، توجہ فرمائیے گا، آمنے سامنے فوج آئی، لڑائی کی بات ہوئی، تب مسلمان خوش ہو گئے کہ اب یہ ان سے آج تو ماری ڈارب، آج تو کامیابی ہے، آج تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ 12 ہمرے 4 وہ، 12 ہم اور 4 وہ۔ تب جانتے ہو آپ جب لڑائی ہوئی ہے مسلمان پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے، قرآن فرماتا ہے، قرآن کے اندر آیا اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثم تولیتم مدبرین۔ قرآن فرماتا ہے جب تم اپنی کثرت پر ادھر آ گئے، گھمنڈ آ گیا، کثرت نے فائدہ نہیں دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ جیت مصطفیٰ کی محبت دے گی، نبی کا وسیلہ دے گا، کثرت فائدہ دینے والی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان شیر بے شہ اہل سنت، فیضان حضور مشاہد ملت، آمد حضور معصوم ملت۔ 12,000 تھے، ذاقت علیہم الارض، زمین اتنا وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی، بھاگنے لگے۔ ثم تولیتم مدبرین، قرآن فرماتا ہے پیٹ دکھا گئے، نبی دیکھتے رہے، کیوں؟ فلم تغنی عنکم شیئا، اترا گئے اپنی زیادتی پر۔ تب ہوا گڑبڑ، وہیں سے معاملہ
नबी देखते रहे आज ये नहू इतना था हमरे तो बहुत है यह पढ़ी यही कुरान पढ़ के बताए दो कि मैंने अब ही ना पढ़े अब पढ़ लियो तब क्या बोले अभी तो क्या कर रहे थे मैंने अब पढ़ लियो कसरत मत देखो हक और गलत और सही देखो हक को बातिल देखो अब जरा देखिए जब वो भागने लगे नबी खड़े होके देख रहे हैं एक सहाबी का बयान है आना आखिजुन बेलेजामे बगलते रसूलिल्लाह ये कुरान नहीं ये हदीस है मिशकात के अल्फाज पेश कर रहा हूं मैं बोले मैं नबी के लगाम को जिस पे सवारी पे थे और सवारी के लगाम को पकड़ के खड़ा हुआ था और मैं देख रहा था नबी भी देख रहा है मैंने देखा मुस्तफ़ा देख रहे हैं सब भाग रहे हैं फिर नबी ने जमीन की तरफ हाथ बढ़ाई फ़अख़ज़ा हाथ से यातिन फरमा बेहिन्ना वजूहल कुफ़ार नबी ने और उठाने के बाद कुफार की तरफ फेंक दिया सुम्मा काल इन हजमू रावी का बयान है जैसे फेंका मैंने देखा हर काफिरों के आंख में जर्रे पड़ गए और वहीं से मुसलमानों की शिकस्त फतह में बदल गई मुसलमान जीत गए नतीजा क्या निकला जब कामयाबी मिलेगी बुलंदी मिलेगी फतह मिलेगी तो ज़्यादती की बुनियाद से नहीं मुस्तफा के मदद की बुनियाद से मिलेगी नबी वाह 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 अरे वाह वाह अल्लाह समझ अता फरमाए ओकरे बादो ये सारी चीजें दलाइल मौजूद है फिर वह कहा जाते जो उनको कहना है वही कह अरे अभी तो वो लड़का कह रहा था कि ततहीर अभी तो सुनने में आया बंबई में आने के बाद सुना कि वो अब तो ये कहा था कि हम तौबा ही नहीं किया सुनने में आया अगर ये बात सही है ठीक है ना वो ठीक है सही है लेकिन अब क्योंकि एहतियात जरूरी है ना अगर ये बात सही है तब आप अब अपने फैसला कर लो कि के का बेइज्जत कर वाह 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 आप फैसला कर लो गलती क्या करे कह रहे हैं कि ये उनको नहीं मानते अरे हम नहीं मानते उन्हें बेइज्जत कौन कर रहा है आप फैसला करो आप कह रहा है मैंने तौबा ही नहीं किया वो लिख के दे दिए कि इसकी ये बातें ये गलत है इस तरह से ऐसी है और कलअदम करार दे दी जाती है इस पर तौबा लाजिम है इसका तौबा नामा भी आ गया अब कहा था हम कहाँ वो तो ऐसे खाली झगड़ा खत्म हुए मारे के लिए ऐसा सुनने में आया है अगर ये बात सही है तो आप खुद फैसला कर लीजिए अल्लाह ताला इसके शर से महफूज फरमाएगा ये लिखता है अपनी किताब के अंदर लिखा कि हेडिंग बनाई गुमराह करने वाली तकरीरें उसमें लिखता है कि कुछ लोग तकरीर करते हैं जन्नत न नमाज से मिलेगी न रोजे से न ज़कात से न हज से जन्नत अगर मिलेगी तो इश्क मुस्तफ़ा से मिलेगी इश्क से मिलेगी कहा था ऐसे जाहिलों को कौन समझाए कि वो कौन सा इश्क है जो बगैर नमाज के पूरी हो रही है माअज़ल्लाह ऐसे लोगों को जाहिल कह रहा है जबकि हमने देखा इस तरह की तकरीर अल्लामा निज़ामी की भी है आप जानते हो उलमा से पूछो इस टाइप की जब तकरीरें की जाती हैं तो मकसद रद्दे वहाबिया होता है उधर नजर होती है और ये न समझा न बूझा बस कह रहा है ये गुमराह करने वाली तकरीरें हैं आप जरा देखो ये कह रहा है वो कौन सा इश्क है जो बगैर नमाज के पूरा हो अरे हम तुझे दिखा देंगे कि एक आदमी आशिक होगा नमाजी नहीं होगा और एक आदमी नमाजी होगा आशिक नहीं होगा अरे वाह न एकरे लिए वो जरूरी है न ओकरे लिए वो जरूरी है कहाँ समझे आप एक आदमी नमाजी हो आशिक ना हो जैसे वहाबी देखा था वाह 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 मंतकी यही के नाते तो घबराता है हमसे इसीलिए घबराता है मंतकी दलील है ना अब आप हमको याद दिला दीजिएगा ना इसको कि हम क्या कह रहे थे एक बात और बता दूं याद आई अभी घर जा रहा था 26 को हजरत से कह के गया था कि चूंकि मैं अकेला हूं घर का पहुंचना जरूरी है ट्रेन में हमारी आईडी पे निकला हुआ टिकट एक अहमद हुसैन एक टिकट है आप तो जानते हो सब लोग अकेले एक टिकट जल्दी ना ही निकलत है और वहां से अटकाई देते
تو ہماری آئی ڈی پہ نکلا ہوا ٹکٹ احمد حسین تراب النساء. تو تھوڑی دیر کے لیے میں خوش ہوا کہ چلو میں نے ٹھیک ٹھاک ہے رہیں گے. اب جب وہاں جا کے پہنچا تو وہ اتنی لمبی لمبی داڑھی وہیں بیٹھا ہوا ہے. وہ داڑھی کے افریقہ کا جنگل, سمجھے آپ, کہ میں نے کیوں گھسر جائے تو مری جائے تب بھی واپس وہی بجھائے بجھائے مر گئی ہیں. آپ یہ مت کہیے گا کہ یہ داڑھی کی توہین کر رہا ہے. ارے سنو, بایزید بستانی کی ایک بات یاد آئی. جا رہے تھے, ایک بڑھیا آئی, بولی کہ یہ بتاؤ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی دم. تو یہ بولے کہ اگر میں ذرا یہی ہے چھوڑ دے گا بزرگوں کو تو کہیں کا نہیں رہ جائے گا. یاد رکھ, کہیں کا نہیں رہ جائے گا. دیکھ بزرگوں کی حالت کیا ہے. بولے مسکرائے, بولے اگر میں دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا تو میری داڑھی اچھی ہے, اور ایمان نہیں بے ایمان اگر گیا تو اس سے تیرے بیل کا کی دم اچھی ہے. آپ اندازہ فرماؤ. واہ واہ, پتا کیا چلا, سارا معاملہ ایمان کا. وہ سڑا ہوا وہابی تب کاؤ کہیں آپ بتاؤ, سڑا ہوا وہابی. اب وہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کی عادت جب سے بیٹھا بڑا اتنا بولتا, ایسا ہے تو یہ ایسا ہے تو یہ دین میں ایسا ہے. وہ تبلیغ, وہ کوئی وہابیوں کا ڈینجر مولانا تھا. کیونکہ میں سن رہا تھا بات بات پہ, ایسے میں رٹے ہوتے نا, بات پہ قرآن میں یہ آیا, دھڑاک سے عربی بارتے ہیں. ایسا نہیں کہ بات پہ عربی پڑھ رہا تھا. وہ پھٹ سے جیسے کوئی بات ہو, یہ مشکات میں, یہ بخاری میں, دھڑا عربی, کہیں قرآن کہیں عربی پڑھتا ہوا جا رہا تھا. اچھا, اسی میں میرا ایک شاگرد پہلے کا پڑھایا ہوا بنگوا بغمروا کے رائے والے بڑھوک لگا ہے, ایک غلام احمد رضا نام کا جا کے پہنچ گیا. ملاقات ہوئی بیٹھے تو وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے. کہا تھا حضرت یہ بہت بول رہا ہے. تو ہم نے کہا کیا چاہتے ہو, چھپائے جائے؟ تو کہا تھا کہ اب بولتا بہت ہے. تو ہم نے کہا رک جاؤ, بولے تو کیا کرنا ہے. اچھا میری عادت ہے میں زیادہ بولتا نہیں ہوں. ابھی یہاں جو تقریر کر رہے ہیں بس وہ کرے بعد ہم چھپائے جات تو جب کچھ پوچھو تب بھی بتائے. سامنے حضرت لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو ایسے بولنے کی عادت نہیں ہے. میں بیٹھا ہوا, اب وہ میں بتا رہا ہوں اتنا بولے. اتفاق سے اسی بیچ میں ببنان سے کوئی مولانا صاحب فون کر دیے, بولے حضرت آپ فلاں بول رہے ہیں. ہم نے کہا, بولے ہمارے یہاں 30-35 لوگ ہیں, جمعہ کی نماز قائم کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا جہاں تک پڑھنے کی بات ہے وہ الگ بات ہے, تم قائم کرنے کی بات پوچھ رہے ہو تو جو مفتی اعظم ہو تمہارے علاقے کا, سب سے بڑا مفتی, اس سے مل لو, وہ حالات کا جائزہ لے کے بتا دے گا. تو بولے حضرت نہیں آپ بتائیے. تو ہم نے کہا نہیں ایسے نہیں بتائیں گے, اگر قیام کا مسئلہ ہے اس لیے تم جو ہے, میں آ رہا ہوں مدرسے پہ آ جاؤ. حضرت کا نام لیا میں نے, حضرت کو بتایا, وہ رہیں گے ہم رہیں گے, جیسا ہوگا ہم دیکھ کر کے بتا دیں گے. تو میں نے کہہ رہا تھا بتاؤ, ہم نے کہا رکھو, یہ ایسے نہیں بتایا جاتا. اس کے بعد جیسے فون رکھا تو میرے منہ سے یہ نکل گیا تھا کہ فقہ حنفی کے اندر دیہات میں جمعہ کا حکم نہیں ہے. بس وہ پکڑ لی سی بتیا. اچھا, کہا تھا کیا بولے مولانا فقہ حنفی کے اندر ایسا نہیں. ہم نے کہا ہاں نہیں ہے. تو بولے ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے, یہی شریعت ہے, فقہ حنفی کہاں سے آ گیا؟ اللہ, شریعت قرآن اور حدیث نبی کی بات فقہ حنفی. تو ہم نے کہا فقہ حنفی حدیث و قرآن سے باہر نہیں ہے, جو قرآن ہے وہیں سے نکلا ہوا فقہ حنفی ہے. تو بولے اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم کہیں اگر ضرورت پوچھ رہے ہو تو یہ بتاؤ بڑھائے جو کئی مسئلہ نکالے ہو قرآن سے, کتنے مسئلے نکالے ہو؟ بولے فقہ کے اندر تو بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ بولا, اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نبی آخری عمر میں جاتے کہہ گئے. ہم نے کہا کیا؟ تو بولا کہ انی ترکت فیکم امرین. ترنت بتا نا, پٹ سے پڑھتا, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, 2 امر. وہ کہا پتا, ہم ویسے دیکھے میں لڑکا لاگی تھا, اور ٹرین میں وہ آپ کا پڑو اور خراب ہو جاتا ہے تو سمجھے کو لو بہو رہا ہو, سمجھے آپ؟ تو ترنت پڑھا انی ترکت فیکم امرین. ہم نے کہا کیا مطلب؟ تو بولے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہم نے کہا کون؟ تو بولے اولہما کتاب اللہ والآخر السنہ. پہلی کتاب اللہ, دوسری حدیث. تو ہم نے کہا ایک نچوا کچھ اور لکھا رہا, وہ کہنا پڑے وفی روایت اخری والآخر اطرۃ اہل بیت. یہ بھی تو لکھا ہوا ہے. واہ واہ واہ, لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ.
तो अहले बैत ये भी तो लिखा हुआ है कि दूसरी बात मेरे अहले बैत का दामन है। तब क्या कह रहा है, अरे वो शियों के लिए। तो हम कहें वाह वाह, कहाँ पढ़े हो आप, कहाँ नबी ने फैसला कर दिया है कि ये हदीस यानी के लिए, ये हदीस तो हरे लिए, ये हदीस तो हरे लिए, दूसरा नहीं। ये कवन में तू कह रहा है शियों के लिए खाली, ये कोई और नहीं कर सकता। बोले वो खाली उन्हीं को मानते हैं, बाकी लोगों को गालियां देते हैं। हमने कहा वो राफजी माने जहन्नम में जाए, उनसे नहीं मतलब, ये बता रिवायत में है कि नहीं है ये अल्फाज हदीस। जी जी। तो बोला है। तो हमने कहा तब, अब फिर वही जुमला दोहरा, एक हदीस और एक कुरान या अहले बैत का दामन कहाँ से आएगी बिचो, अहले बैत का दामन पकड़ने का क्या मतलब। तो बोले उसका मतलब है कि उनसे मोहब्बत करो, प्यार करो। हमने कहा अच्छा एक बात बताऊं, वल आखर वह हरफियत मातूफ मातूफ अलैह का टुकड़ा मुगायरत कानून ना होगा जानता है, ग्रामर पढ़ ले। मातूफ मातूफ अलैह में मुगायरत, हुक्म में इश्तराक, पहले में मसाइल मुराद लेगा और दूसरे में प्यार। अरे अगर लेना है तो यहूं प्यार ले वहूं प्यार ले, या दोनों में मसला मुराद ले। हुक्म में इश्तराक होता है, वो छुपाएंगे जनता ही नहीं रहा कानून। वाह। उसी के बाद एकदम खामोश हो गया। तो हमने जब वो चुप हुआ तो हमने उससे कहा मौलाना जानते हो तुर्क हदीस सिलसिले सनद फन्ने हदीस का ये उसूल है कि जब तुर्क बदलता है, सिलसिले सनद जब बदलती है तो अल्फाज में कुछ तगय्युर और तबद्दुल होता है, कहीं ये आ जाता है कहीं ये आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब तू पकड़ लो बस वो है हदीस है बाकी कुल गलत है। वका के पढ़ी तो कहा थे, तब वो कह रहा है कि जो सही होगा वो लिया जाएगा, जो गलत होगा वो छोड़ दिया जाएगा। हमने कहा माज़अल्लाह, एक मतलब तू यह नहीं जानत होती। हमने कहा फन्ने हदीस में जब सही बोला जाता है तो क्या वो गलत के मुकाबिल होता है, यह नहीं पता है। तो इसका मतलब ये हुआ अल असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह ताला अल बुखारी, सबसे सही किताब बुखारी है। अगर मतलब कुल गलत है क्या ओकरे अलावा जो सही। अरे ये उर्दू के अल्फाज नहीं है कि सही गलत का मुकाबिल हर फन की इस्तिलाह होती है। इसका माना ये है बुखारी में सबसे ज्यादा सही हदीसें हैं, उसके अलावा में ज़ईफ हदीसें भी है, दीगर हदीसें भी है। तू सही हो ज़ईफ जब नहीं जानते हो काव बसवाई। ओकरे बाद भैया तू रुमाल लिए रहा ना, रुमाल लिया और चेहरे पे ऐसे ओढ़ा और उसके बाद सो गया कि जाने शर्माई गए कि मैंने सूत गया, अल्लाह जाने बढ़नी तक पहुंच गए, कुछ नहीं बोला, नहीं निकला, एक लफ्ज नहीं निकला। अल्लाह समझता फरमाए। तो ये खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है, अल्लाह ताला इनसे बचाए। अभी क्या बात चल रही थी ततहीर की, कहां से मुड़ा था, मैंने कहा था याद दिलाइएगा। हाँ वो बताया था कि ततहीर ऐसा लिखा, एक आदमी हम दिखा देंगे जो आशिक हो नमाजी ना हो, जैसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते मगर आशिक रसूल है, और जो नमाज हर दम पढ़ता है 24 घंटा मगर सीने में इश्क नहीं है। कौवा वाले के देख लो, क्या समझे आप, इश्क नहीं है नमाज पढ़ते। बोले अब्दुल रहमान कादरी इससे नहीं मानेंगे। हमने कहा नहीं मानेगा तो बुखारी सुनो, बुखारी शरीफ सुनो। बुखारी के अंदर आया अन उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्ना रजुलन काना युज़हिकुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर रावी है। बोले एक आदमी जो सरकार को हंसाया करता था, उनका नाम भी बताया गया है, इस्मुहु अब्दुल्ला व युलक़बु बिल हिमार, उनका लक़ब हिमार था, खाली हंसाने के लिए। तो वो नबी को हंसाया करते थे। एक बार उनको लाया गया बारगाह मुस्तफ़ा में, कहा गया कि या रसूल अल्लाह ये शराब पिए हुई है, शराब पिए हुई है। लाया गया फ़ऊत या बेही यौमन, एक दिन नबी की बारगाह में लाया गया। फ़अमरा बेही, नबी ने उसके ताल्लुक से हुक्म दिया। फ़जोलेदा, तो उसे कोड़ा लगाया गया। जब कोड़ा लगाया गया तो एक साहब बोले वहीं में से, फ़क़ाल रजुलुम मिनल क़ौम अल्लाहुम्मा इल्अनहु, ए मेरे मौला इस पर लानत फरमा। ये कितना लाया जाता है, बार बार इसी जुर्म में लाया जाता है, बार बार शराब पीता है लाया जाता है। नबी ने फरमाया ला तलअनु मा अलिमतु अन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, लानत मत करो, जो मैं जानता हूँ वो ये है कि अल्लाह का भी आशिक है, रसूलुल्लाह का भी आशिक है, रसूलुल्लाह। नारे तकबीर,
نعرہ رسالت فیضان اولیاء کرام مسلک اعلی حضرت. واہ واہ واہ. شراب پی رہا ہے اور کئی بار کوڑا لگایا گیا اللہ کر کے، لعنت کی گئی، کہا لعنت مت کرو، یہ رسول اللہ کا عاشق ہے. سبحان اللہ. اب کہو کہ وہ رسول نے شراب کو حرام فرمایا، شراب پی کر کے کیسی عاشقی؟ جیسے کہتا ہے نماز چھوڑ کر کے کیسا عشق. شراب حرام ہے اور پی کر کے آیا ہے، کوڑا مارا گیا اور اس کے بعد عشق کا سند بھی سر پہ رکھ دیا گیا. آپ اندازہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. علامہ یار احمد خان صاحب لکھتے ہیں شرح کرتے ہوئے، بولے سنو شراب پی کر گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، مجرم تھا، باغی نہیں تھا. واہ 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 واہ. مجرم تھا، باغی نہیں تھا، گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، اس لیے ایسا کہا گیا. ارے سنو، جو میں نے آیت کریمہ بھی تلاوت کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنوں کے مالوں کو، ان کے جانوں کو جنت کے بدلے میں. جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا. اسی آیت کو میدان محشر میں جب اللہ حکم دے گا ابلیس کو لے کے جاؤ جہنم میں پہنچا دو، تو ابلیس کہے گا مولا بس ایک بات پوچھنی ہے. اللہ سے کہے گا ابلیس. تو اللہ فرمائے گا بول کیا کہنا ہے؟ کہے گا اے مولا یہ بتا، تو نے قرآن میں فرمایا کہ تو نے مومنوں کے مالوں کو جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، اور خریدنے بیچنے کا یہ قانون ہے کہ جب سامنوا اگر گڑبڑ رہا ہے، عیب رہا ہے، تو خریدے بعد واپس کر دیا جاتا ہے. یہ اصول شریعت کا خیار عیب جسے بولا جاتا ہے. عیب پتہ چلنے کے بعد واپس کرنے کا حق ہوتا ہے. تو اے میرے مولا مجھے جہنم میں بھیج رہا ہے، مانا کہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کون بڑا نیک ہے جے کا جنت میں بھیج رہا ہے. جن کو تو جنت میں جانے کا حکم دے رہا ہے یہ کون بڑے اچھے ہیں؟ بولے کیسے؟ بولے نماز یہ چھوڑے بیٹھے ہیں، رمضان میں روزہ یہ نہیں رکھا، زنا اس نے کیا، چوری اس نے کی، ڈکیتی اس نے کی. یہ کون بڑا نیک ہے؟ جیسے ہم خراب ہیں ویسے ہی ہو تو خراب ہیں. ہم بھی گندے، یہ بھی گندے، میں جہنم میں یہ جنت میں کیسے؟ اللہ فرمائے گا اے ابلیس سن، اس نے نماز نہیں پڑھا، میرا مجرم ہے، زکات نہیں دیا، میرا مجرم ہے، حج نہیں کیا، میرا مجرم ہے، خیرات نہیں کیا، میرا مجرم ہے، اور تو میرا مجرم نہیں، میرے حبیب کا مجرم ہے. میں اپنے گنہگار کو معاف کر دوں گا، اپنے حبیب کے گنہگار کو کبھی نہیں. واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عرص حضور مشاہد ملت. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، نبی کی محبت میں جلائے اور نبی کی محبت میں اٹھائے. زور سے بولو آمین. ہاں، عشق کی بات ہی کچھ الگ اور نرالی ہوتی ہے. بتاؤں میں آپ کو، بخاری شریف ایک کتاب ہے حدیث کی، اس میں لکھا ہوا ہے وَكَانَ عَطَى لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا. علماء کی توجہ، مِنْهَا الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ. یہ تعلیق ہے، تعلیق. بخاری، امام بخاری جیسے حدیث نقل کرتے ہیں ویسے تعلیقات کو بھی نقل کرتے ہیں. اس تعلیق کو نقل کرنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عطا حرج نہیں جانتے تھے کہ آدمی کے بال سے رسیاں بنائی جائیں اور اس کو گدھے جائیں، دھاگے بنائے جائیں، رسیاں بنائی جائیں، حرج نہیں سمجھتے تھے. اس روایت کو امام بخاری نے کیوں لکھا؟ بعد شوافے کا رد کرنا تھا. شافعی لوگ کہتے ہیں نا کہ آدمی کے بال جسم سے جدا ہونے کے بعد ناپاک ہو جاتے ہیں، اور حنفیوں کا مسلک یہ ہے جسم سے جدا تو بہت دور ہے، آدمی مر جائے تب بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے. یہ امام شافعی اور امام اعظم کا مسلک ہے، دونوں کا سمجھ لیے. بال جسم سے جدا ہونے کے بعد شافعیوں کا یہ ہے کہ وہ ناپاک ہو جایا کرتا ہے. انہی کا رد کرنا مقصد ہے. اچھا ہوا کیا؟ یہ عام آدمیوں کے بال کی بات چل رہی تھی، ہمارے، آپ کے، ان کے، ان کے، اور بات ہوتے ہوتے بحث چھڑ گئی سرکار کے منہ مبارک. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اب ذرا عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی، وقت کا امام، شارح بخاری، ان کی بھی سنیے گا. واہ.
اور بحث چھڑی کیسے؟ شافعیوں پر یہ معارضہ قائم کیا گیا کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو جسم سے جدا ہونے کے بعد بال نجس ہو جاتے ہیں، تو نبی کے منہ مبارک کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہہ دیا اس کا بھی وہی حکم ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، سمجھ گئے آپ؟ کہہ دیا اس کا بھی وہی حکم ہے۔ اب ذرا دیکھیے علامہ بدر الدین عینی کو جب یہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو لکھتے ہیں کیف وقد قال، لکھتے ہیں کیف وقد قال وقیل بطہارت فضلات ہی فضلا عن شارح الکریم، کیسے نبی کے منہ مبارک کے بارے میں ایسا قول کیا گیا، حالانکہ ائمہ نے نبی کے پیشاب نبی کے بول کو پاک قرار دیا ہے، پاک قرار دیا ہے، اس کے طہارت کا حکم لگایا ہے۔ اس کے بعد دلیل دینا شروع کرتے ہیں، فلاں صاحب نے نبی کے پیشاب کو پی لیا، خوشبو آتی رہی، فلاں صاحب نے نبی کے خون کو پی لیا، خوشبو آتی رہی، فلاں صاحب نے اس جگہ پہ نبی کے پیشاب کو پی لیا، دلیل دیتے رہے۔ اس کے بعد دیتے غیرت ایمانی کو جوش آ گیا۔ ذرا سا ہاتھ اٹھا کے بولو زور سے سبحان اللہ۔ دلیل دیتے ایمان کی غیرت کو جوش آ گیا۔ ایمان تو ہے نا، ایمان کی گرمی سینے میں ہے نا، یہ دلائل دینے کی بات ہے۔ آج ہم سے پوچھتے ہیں، کہتے نبی اللہ کے سامنے بے بس، نبی اللہ کے سامنے بے بس، معاذ اللہ، یہ دلیل دو، یہ دلیل دو، یہ دلیل دو، یہ دلیل دو۔ ابھی ہم بتا رہے ہیں، اب ذرا دیکھیے نبی کے منہ مبارک کی بات تھی، یہ دلیل دیتے رہے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، کئی گنا گئے۔ اس کے بعد غیرت ایمانی کو جوش آیا، ابھی تک تحقیق کا قلم بولتا، اب عشق کا قلم اٹھا، سبحان اللہ، اب عشق کا قلم اٹھا، ابھی تک محقق بولتا رہا، اب عاشق بولنا شروع کرتا ہے تو کہتے ہیں سنو، چھوڑو دلیل، انا نعتقد انه لا يقاس غيره فإن قالوا غير ذلك فأوذني انه سمعوا، ہم یہ کہتے ہیں نبی کے منہ مبارک کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، نبی پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات کوئی کہتا ہے تو میرے کان بہرے ہو گئے، آنکھ اندھی ہو گئی، زبان گونگی ہو گئی۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سنو، ہم سے کہا جا رہا ہے تم بھی کہو بے بس، معاذ اللہ، تم بھی کہو بے بس، ہم تو دلیل دیتے رہے۔ اب علامہ عینی کی روش پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں انا نعتقد انه مختار ممتاز لا يقاس غيره فإن قالوا غير ذلك فأوذني عنه سمعوا، نبی کے مختار کے علاوہ کچھ بولے گا تو چاہے اسی کا بولے یا کہیں اور کا بولے، ہمارے کان بہرے ہیں، آنکھ اندھی ہے، ہم مختار کہیں گے۔ واہ 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 واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اعلی حضرات، فیضان اعلی حضرات، سنیت کا کام کریں گے، فتاوی رضویہ سنیت کا کام کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی اللہم صلی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ بس ہمارا یہ کہنا ہے، اللہ تعالی ہمیں سرکار کی محبت میں چلائے اور سرکار کی محبت میں اٹھائے۔ بھیا شریعت سب سے بڑی دولت ہے، سب سے مقدم ہے، اس سے اونچا کوئی نہیں ہے، اس سے نہیں ہٹنا، وہی مین ہے، وہی اصل ہے، وہی کل ہے، وہی تمام ہے۔ ارے عبد الرحمن قادری اگر شریعت چھوڑنے کی بات کرے تو بھگائی دیو گھر سے، کیا اب تو اور ضرورت نہ ہے، بھگا دیجئے گا اس کو، اب تو بگڑ گوا، اب تیری ضرورت نہیں ہے۔
جب تک تو مصطفیٰ کا غلام تھا تب تک میرا تھا، اور جب نبی کے در سے ہٹ گیا تب تو ہے لے کے کا کرب چاہتا کیا سمجھے آپ؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ ارے ایک موقع پہ حضرت سفینہ جا رہے تھے، کسی جنگ میں جانا تھا، لشکر سے پیچھے رہ گئے، لشکر سے پیچھے رہ گئے۔ اب یہ پریشان تھے، اتنے میں ایک شیر آ گیا سامنے، شیر آ گیا، اب وہ دہاڑا کی اب کھائے نہیں، ابھی کھا لے، شیر دہاڑا تو یہ کچھ نہیں۔ اچھا اگر آپ ہوتے تو کہتے ارے باپ، بولو چلاتے ہو کہ نہیں؟ اب کیا کری، اپنا ہنگامہ کر دو، شیر گڑگڑایا، گونجا، تو یہ کچھ نہیں بولے، بس اتنا بولے انا مولا رسول اللہ۔ ہوش میں رہنا، ہائے ہائے ہائے، ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہا سمجھو گے اس نبی کو؟ ذرا دیکھو، انا مولا رسول، یہ کہاں پگلا گئے ہیں یار، کاہے کے لیے ایسا بول رہے ہیں؟ ابھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ بے بس کہنے میں تو کوئی دقت ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔ ابھی جو نئی ریکارڈنگ آئی ہے سننے میں آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس پر کہاں توبہ کیا ہم نے، کہاں توبہ کیا ہم نے، معاذ اللہ رب العالمین۔ صحیح غلط آپ ہی جان لو، طرفداری نہ کرو، بتائی دی تھے کیوں کمائے کے نہ دیے تھے کہ ہلو دے دیا 10,000 لے جاؤ تو کھاؤ پیو عیش کرو، نہ وہ دیتے ہیں نہ یہ دیتے ہیں نہ ہم دیتے ہیں، بے جا طرفداری نہ عبد الرحمن قادری کی کرو نہ کسی گھوسوی کی کرو، دیتا عبد الرحمن نہیں ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، حضور مشاہد ملت، حضور مشاہد ملت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت نے ذہن دیا ہے، یہ کر کھاؤ وہ کر گاؤ، جس کا کھاؤ اس کا گاؤ۔ اعلیٰ حضرت بولے مصطفیٰ کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں، سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو طرفداری کسی کی بے جا مت کیجیے، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، رزق پہ یار، دینے والا ہو۔ ہم سے تو بہت سارے لوگوں نے کہا ارے تیرا پروگرام بند ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یا ہوگا کہیں تو پکڑ لیا جائے گا، ایسا ویسا۔ ہم نے کہا سنو، تو خالی ہم امیر مولانا نہ ہوئی کہ کہیں تقریر کی، یہ دعا پڑھ کے سوار ہو جاؤ کشتی میں تو چلے جاؤ گے، ڈوبے پانی پر چلے جاؤ، ڈوبو گے ہی نہیں۔ یہ تو آدمی سن لی، اب وہ جات رہا ندیا کے اس پر لکڑی کاٹ کے لا کے بیچتا تھا، اب وہ وہی دعا پڑھ کر کے روز جا کر کے روز 1 روپیہ 2 روپیہ ناؤ میں خرچ ہوتا تھا۔ ارے ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا، ہمارے امام نے کہہ دیا، اب تو بڑا بڑھیا نسخہ دے دیا، یاد کر لیا، پڑھ کے دھڑا دھڑ پنی اب چلا جائے روڈ پہ، اور کاٹ کے لا کے بیچتا تھا۔ کچھ دن بعد ایک بازی وہ ہے مولانا صاحب کے باہر جائے ضرورت پڑی، اب بھائی مصیبت، مولانا صاحب وہیں کھڑے ہوئے ہیں، وہیں کھڑے ہوئے ہیں دہانے پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے راستہ، تب تک وہ آنے والا آ گیا لکڑہارا، بولے حضرت ہی کا آپ یہاں کائے کھڑے ہو؟ بولے ارے ادھر جانا تھا تو کوئی کشتی ناؤ دیکھ رہا تھا۔ بولے ناؤ کا کر، وہ تو بولے پاگل ہے کیا، ناؤ نہیں ہوگی تب جائیں گے کیسے؟ کہیں نہیں دادا یہ حال ہے، تو ہی تو ہمیں بتایا۔ بولے کہا، بولے جب سے آپ وہ دعا بتائے ہیں تب سے میں روز ایسے چلا جاتا ہوں، میرا 1 روپیہ 2 روپیہ بچ جاتا ہے، کہیں پورا سہیم چلے جاتے ہو، ہتھوا دھائلی اس کا یہ باپ ہی حال ہے، یہ ہم سے پوچھو تھے پورے؟ بولے دکھا رہا ہوں، پڑھ لیا، اور پڑھ کر کے اس کا ادھر سے ادھر چلا گیا، یہ دیکھتے رہ گئے، اور پکا بتائی تھے کہ اگر یہ پڑھ کے بھی جاتے تب وہ بوڑھ جاتے۔ اگر یہ پڑھ کے جاتے تب وہ بڑھ جاتے۔ کہو گے کیوں؟ سنو،
اللہ کے کلام فائدہ اسے دیتے ہیں جسے ان پر بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے۔ پڑھتے تو اندر رہا 90 بوڑھے 90 بوڑھے 90 بوڑھے تو تو بوڑھ کو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، اعتماد ہی نہیں ہے تو ڈوبتے تو بھی روک کون پاتا، سمجھے آپ؟ تو سنو، بولے عبد الرحمان قادری پروگرام بند ہو جائے گا، تیرا یہ ہو جائے گا، کوئی کچھ کر دے گا۔ ہم نے کہا سنو، وہ امیر مولانا ہم نہ ہوئی، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایمان رکھتے ہیں، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، قرآن فرماتا ہے ہوگا جتنا لکھ دیا گیا ہے اتنا ہی ہوگا جتنا لکھ دیا گیا ہے۔ ارے تو نہیں، تو جیسے کتنے بھی ڈون آ جائے تو ایک بال نہیں دیکھا کر سکتے جب تک مصطفیٰ کی رضا، اللہ کی رضا ساتھ میں۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔